کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ گھر کا کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ آپ صاف کرو پھر سے میسی ہو جاتا ہے اور پھر وہی روٹین۔ اور سچ کہوں اس سب کے بیچ ہم اکثر اپنا آپ بھول جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سب پرفیکٹ ہونا چاہیے، گھر بھی پرفیکٹ، روٹین بھی پرفیکٹ، لیکن ریئل لائف ایسی نہیں ہوتی۔ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پرفیکٹ ہونے کا پریشر چھوڑ دیں۔ اگر سب کچھ نہیں ہو پایا تو کوئی بات نہیں، گھر کا کام رک سکتا ہے لیکن آپ کا سکون امپورٹنٹ ہے۔ خیر کبھی کبھی صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرائی کیا، اور بلیو کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ جیسے آج میں نے بس سٹیپ بائی سٹیپ سارا کچھ کیا۔ آج کچن کا حال دیکھ کے ہونیسٹلی میرا بالکل بھی من نہیں کر رہا تھا کہ کام سٹارٹ کروں، اتنا میس تھا، لیکن پھر سوچا جتنا ڈیلے کروں گی اتنا ہی زیادہ مشکل لگے گا، تو بس سٹارٹ کر دیا۔ رات نا میری طبیعت بہت کچھ ڈل فیل ہو رہی تھی مجھے، تو میں نے بس کچن کو ایسے کا ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے تھا، ورنہ تو ہمیشہ سے میری روٹین رہی ہے کہ میں کچن کا کام رات کو تقریباً سارا نپٹا کے تب ہی سوتی ہوں، تاکہ صبح جب میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں ہوں تو مجھے ایک صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین کچن ملے۔ خیر جی، زندگی نا ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں سے چینج نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی ہوتی ہیں جو سب کچھ دھیرے دھیرے بہتر بنا دیتی ہیں۔ جیسے یہ برتن دھونا اتنا سمپل سا کام ہے، لیکن شاید اسی میں ایک لیسن چھپا ہے کہ چاہے چیزیں کتنی بھی میسی ہو جائیں، اگر ہم تھوڑا سا وقت دیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہر چیز ایک ہی دن میں پرفیکٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی تھکن ہوتی ہے، کبھی من نہیں کرتا اور کبھی سب کچھ رک سا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں اور وہی تھوڑا سا ایک دن بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میرے برتن تقریباً دھل کے صاف ہو چکے تھے اور باری تھی اپنا چولہا صاف کرنے کی، جو کہ سب سے مشکل کام لگتا ہے مجھے۔ میں حالانکہ سارا دن کچن میں لگی رہوں تو مجھے کوئی کسی قسم کی پرابلم فیل نہیں ہوتی، لیکن چولہا صاف کرنا نا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر جی، کرنا تو تھا۔ سچ بتاؤں تو میری جب شادی ہوئی تھی نا تو مجھے گھر کے کام کاج کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی کوکنگ کا ایکسپیرینس نہیں تھا میرا، کوئی گھر کی مینٹیننس کا کوئی کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب سر پہ پڑتی ہو تو پھر بندہ خود ہی سیکھ جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ سیم ہی ہوا۔ اور آج یہ عالم ہے کہ میرے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہے اور مجھے کسی کا کیا ہوا کام پسند بھی نہیں آتا، بس میں کہتی ہوں جو تھوڑا بہت میں خود ہی کر لوں اپنی مرضی سے وہ بس ٹھیک ہے۔ اور اب تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام میں کر رہی ہوتی ہوں تو نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی میرے مائنڈ میں چل رہا آتا ہے کہ چلو ابھی اس کے بعد میں نے اس کام کو جو ہے نا کرنا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے چولہا صاف کر کے ساتھ ہی دودھ رکھ دیا، دودھ رکھنے کے بعد جیسے ہی میں نے اپنے یہ جار وغیرہ کلین کرنے شروع کیے تو میرے ہاتھ سے جو ہے نا نمک کا وہ جار تھا وہ اس میں سے نمک گر گیا، اور میں سوچ رہی تھی یہ چیز اگر میرے بچے میں سے کسی کے ہاتھ میں سے گر جاتی تو میں کتنا شاؤٹ کرتی۔ عموماً ہوتا ہے نا وہ میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ مما آپ سے کوئی چیز گر جائے تو کمپلیٹ سائلنس میں چلی جاتی ہیں آپ، خاموشی ہو جاتی ہے، اور ہم سے گر جائے تو پھر ہماری تو شامت ہی آ جاتی ہے۔ یہاں پہ جار صاف کرنے کے بعد میں نے شیلف کو کلین کرنا شروع کیا، اور ان دنوں تو ویسے بھی ساون کا موسم چل رہا ہے تو وہ ایک نمی سی رہ جاتی ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ تقریباً اپنی سلیبس وغیرہ کو، اپنے جارز، کوکنگ جارز یا دوسرے تیسرے جو گیجٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا نمی سے تھوڑا دور ہی رکھا کریں، اور شیلف پہ جو ہے اس کو واش کرنے کے بعد ایک ڈرائی ٹاول سے آپ اس کو ڈرائی کر لیا کریں تاکہ نمی نہ رہے، کیونکہ اس سے پھر وہ ایک عجیب سی جو ہے نا اسمیل پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور ان سب کاموں کے بیچ میں نا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے اشد قسم کی ضرورت ہے لیمنیڈ کی، اور یہ تو میرے ڈیلی کی روٹین میں شامل ہے کہ میں اپنے دن بھر کے کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں جو ہے لیمو پانی یا اس طرح کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا ڈرنک بنا کے رکھتی ہوں، تاکہ پھر وہ جو انرجی ہماری ویسٹ ہوتی ہے، اور ویسے بھی موسم ایسا ہے کہ بار بار آپ کو پیاس محسوس ہوتی ہے، تو پھر لیمن کا اور اس طرح کا استعمال بہت ضروری ہے آپ کے لیے، لیمن کا استعمال۔ اور وہ بڑے بوڑھے کیا ہی اچھی بات کہہ گئے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، اور دن بھر بھی اگر آپ کچن میں کھڑے رہیں نہ کرتے رہیں تو یقین جانیں آپ کا کام نہیں ختم ہونے والا۔ خیر جی، میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں کچن کے کام کاج کر کے، ایون کوکنگ ہو یا کلیننگ ہو، مجھے گھر کے کام کاج اور مینٹیننس کا جو ہے نا
اچھا لگتا ہے کرنا، اور وہی بات ہے کہ ایک فریشنس فیل ہوتی ہے۔ خیر جی، یہاں پہ ابھی ٹائم ہو چکا تھا میرے شکر کولا کا، میں تو اس کو شکر کولا ہی کہتی ہوں۔ اور میری یہ ہے کہ وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ صبح بس بنا کے، صبح بھی اور شام میں بھی لازمی میں 2 سے 3 گلاس جو ہے نا اس کے شکر کے اور لیمن اور یہ ڈال کے یہ میں ڈرنک لازمی لیتی ہوں، اور اس سے ڈی ہائیڈریشن بالکل بھی مجھے فیل نہیں ہوتی، اور میں تھوڑا خود کو فریش اور کول فیل کرنے لگتی ہوں۔ اور میرے بچے بھی بہت شوق سے پیتے ہیں شکر اور لیمن کا، اور آپ بھی ٹرائی ضرور کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی اس میں ٹھنڈائی ہوتی ہے تو وہ اچھا رہتا ہے، یہ نہیں کہ، اور وائٹامن سی تو لازمی ہے وہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈرنک میرا موسٹ فیوریٹ، اور چائے تھی۔ چائے بھی میں نے چولہے پہ رکھی، اور اس دوران میں نے مشین میں کپڑے ڈال رکھے تھے، وہ ہو چکے تھے ڈرائی، تو میں نے سوچا ان کو نکال کے پھیلا دوں۔ اور ابھی ان دنوں نا کپڑے ایک دم سے ڈرائی ہوتے بھی نہیں ہیں، تھوڑی نمی نمی رہ جاتی ہے۔ اور یہاں پہ دوبارہ سے جب میں کچن میں آئی تو میری بیٹی نے وہ چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا رات کو، کہ وہ چلو میں کرسپی جو ہے نا چکن بنا لوں، تو ابھی اس نے نکالا فریج میں سے، تو میں نے کہا چلیں دن کے لنچ میں ہم آج یہی کچھ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ چائے میری بن کے ہو چکی تھی ریڈی، اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ بھائی میں تو ٹی لور ہوں، اب آپ کا مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ اس گرمی کے موسم میں چائے پیتے ہیں۔ ٹمپریچر وہی بات ہے کہ 10 پہ ہو، 12 پہ ہو یا 40 پہ ہو، چائے ماسٹر، چائے کے بغیر تو وہی بات ہے کہ گھر چلتا ہی نہیں ہے میرا۔ اور گھر کو کیسے چلایا جائے جب چائے کا ایک کپ ملتا ہے تو فریشنس آتی ہے۔ جی ہاں، تو فرینڈز یہ میری فرسٹ ویڈیو تھی یوٹیوب پہ، جس میں نے کچھ آپ سے اپنی کچن کی روٹین شیئر کی، کچھ باتیں دل کی آپ سے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں کمنٹ میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ میری نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے۔ اب آپ سے اس بات کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی کہ جہاں اہمیت ملتی ہے وہاں رشتے خود ہی خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا جو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، دن رات آپ کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یقین جانیے کہ وہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، قدر کرنی چاہیے ان کی محبت کی، ان کی خلوص کی، اور اس احساس کی جس احساس کے ساتھ وہ اس رشتے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔